بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غزوہ موطا کے بعد فرمایا تھا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں اس میں سے کسی ایک لڑائی میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی کی واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور آسمان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر حملہ کر دے، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی آپ کو اللہ نے بتا دیا، چنانچہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف یعنی ڈر والی نماز کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہم سے ایک طرف ہو کر ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں اور چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے سمجھوتا کر لیا اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے دل میں کہا کہ اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ کہ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان کے صحابہ آپ کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی بننا پڑے گا اور عجم کے اندر رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہوں؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکے میں تشریف لائے۔ میں مکے سے غائب ہو گیا، اور آپ کے آنے پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن میں کہیں نہ ملا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد: ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کہیں نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی انجانا رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے انجانا رہ سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی ساری طاقت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا شوق پیدا ہو گیا اور اسلام کا شوق بڑھنے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک سوکھے کے علاقے میں ہوں، اور وہاں سے نکل کر ایک ہرے بھرے اور لمبے چوڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا کہ اس خواب کا ذکر
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ضرور کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں جہاں سوکھا پڑا ہوا تھا اس سے مراد شرک ہے جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اور تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پکا ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آ رہے ہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اگر کوئی اور بھی نہ بچا تب بھی میں ان کی پیروی ہرگز نہ کروں گا۔ میں اس کو چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کے بھائی اور باپ کو بدر کے اندر قتل کیا گیا ہے، اس لیے یہ مان نہیں رہا ہے۔ پھر اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ یہ حضرت خالد کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا اور اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا اچھا دوست ہے، لاؤ اس کو بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ دادا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنا تو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا کہ ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی طرح ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی تھی ایسی ہی ان کو بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فز نامی جگہ پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکے سے باہر یاجوج نامی جگہ پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو میں ان کا انتظار کروں گا، اور میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو وہ میرا انتظار کریں گے۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہی ہم لوگ یاجوج نامی جگہ پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدا نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے۔ ہرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دی، یہ مدینہ میں ایک جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اے اللہ کے نبی اس طرح کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو ہدایت دی، اور تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے اس بات کی امید تھی کہ تمہیں خیر کی توفیق ضرور ملے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوششیں اور محنت کی ہیں اس کو معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آپ سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل معاملوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ تو یہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، وہ جو خود بیان کرتے ہیں۔